روشنی میں ایک مرتبہ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور بات کریں ہم واقعہ کربلا کے حوالے سے خواتین کا جو کردار ہمیں نظر آتا ہے اور اس جذبے کو آج کس طرح ہم بیدار کر سکتے ہیں۔ بریک پر جانے سے پہلے میرا سوال اپنی شد و مت سے اسی جگہ پر موجود تھا کہ ایک خاتون جو ہے وہ استقلال دے سکتی ہے اپنے بیٹے کو بھی، اپنے شوہر کو بھی اور اپنے دیگر عزیز و اقارب کو بھی، ظاہر ہے، لیکن دیکھیں اس کے پیچھے اس عورت کے اندر بھی تو اللہ رب العزت کی ذات پر وہ تمام ایمان ہونا چاہیے۔ بالکل آپ کیا سمجھتی ہیں، اس جذبہ ایمانی کی کمی ہے کیا یہ؟ اس کی بہت کمی ہے عظما۔ یہی تو دکھ ہے کہ ہمارے سامنے بے مثال ہستیاں موجود ہیں اور جن کو ہم افسوس کے ساتھ کہ ہم سال کے خاص حصے کے اندر ہم ان کو یاد کی کرتے سیرت ہیں، پر نگاہ ڈالتے ہیں اور ہم ایک سرسری سا جائزہ لیتے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ ان خواتین کی سیرت کو پھیلانے کی بہت شدت سے ضرورت ہے۔ صرف محض ان کے نام پر نام رکھ لینے سے کام نہیں بنے گا، بلکہ ان کے کام جیسے کام کرنے سے کام بنے گا۔ کیا بات ہے۔ تو جو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے ابھی ذکر کیا حضرت امام حسین کی اس وصیت کا، تو آپ دیکھیں کہ جی ایک بہن اپنے بھائی کی شہادت کے بعد جو رول پلے کرتی ہے، یعنی جب سب شہید ہو جاتے ہیں اور وہ بھائی بھی چلا جاتا ہے اور شہید ہو جاتا ہے، ان کی ایک نشانی رہ جاتی ہے حضرت امام زین العابدین جو بیمار ہیں، ان کو بچانا ہے ان ظالموں سے، اس کے بعد تاکہ نسل آگے بڑھے۔ اور نسل کی تو بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر صورت اس کو پھیلایا، خیر کثیر تو آپ کو عطا پھیلایا فرما دی ہے نا، وہ، بالکل۔ تو وہ تو اللہ کا وعدہ ہے اور وہ تو پورا ہوگا اور ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا، لیکن ایک یہ کہ بظاہر ان کے ایک نشانی جو تھی اس کو وہ سینے سے پروٹیکشن دی گئی نا، اور پھر ان کو لعنت ملامت کرنا اور ان کو اپنی زبان کے ذریعے اور اپنی جرات مندی کے ذریعے، آپ یہ دیکھیے زبان کی جرات کتنی بڑی چیز ہے۔ آپ یہ دیکھیے آج کوئی کلمہ حق کسی کے لیے کہنے بھی جاتا ہے نا، تو اکثر یہاں پر خواتین لڑائی جھگڑے سے نہیں بھائی ہمارے اوپر الزام آ جائے گا، آپ پیچھے ہی رہیے گا، زیادہ ان کے معاملے میں نہ بولیے، بزدل بنا دیتے۔ حق کے معاملے میں بزدل نہیں بنانا چاہیے، بلکہ شر کے معاملے میں جو ہے وہ حوصلہ افزائی کرتی ہیں کہ جی شر پھیلائیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ دیکھیے اس کے برعکس کرنا چاہیے، خیر پھیلانے کے لیے حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اور اس میں اگر جان کی بازی لگانے کا موقع آ جاتا ہے تو اس میں سب سے بڑا امتحان ہوتا ہے عورت کا، کہ وہ اپنے جگر گوشوں کو اور اپنے سرپرستوں کو جو ہے وہ بھیج رہی ہے اس کام کے لیے، اور انہی کی حوصلہ افزائی سے کہ ہم رہ لیں گے، ہم اپنے گھر کو سنبھالیں گے، آپ کا کام ہے آپ جائیے میدان میں اور آپ کام کیجئے جو کہ اللہ نے آپ کو تفویض کیا ہے اور ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ حوصلہ افزائی کرنے کے لیے وہ مدینے میں بھی ٹھہر سکتی تھی، لیکن انہوں نے ان کے سامنے وہیں پر ہونا جو ہے گوارا کیا کہ ہمیں یہیں پر رہنا ہے اور یہاں رہ کر جو ہے حوصلہ افزائی کرنی ہے۔ اور پھر دیکھیے کہ جی اس سے جب وہ واپس وہ قافلہ آتے، ایک لمبی تفصیل ہے اس کی، لیکن جگہ جگہ لمحہ بہ لمحہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدہ جو زینب ہیں ان کی ایک بے مثال بہادر شخصیت، اس کے بعد میں اب ایک اور شخصیت بڑی حیرت انگیز میں آپ کو بتاؤں کہ جو عمر رسیدہ ہونے کے باوجود جو ہے وہ اس وقت سب کی حوصلہ افزائی کری تھی، حضرت فضہ جو کہ کنیز تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور اس وقت وہ سب کے سب ان کے جگر گوشے تھے ایک طرح سے۔ آپ دیکھیں کہ جی وہ آپ یہ دیکھیں بلکہ بی بی زینب علیہ السلام کے علاوہ بھی، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ بھی، حضرت امام حسین کی اپنی زوجہ محترمہ، آپ دیکھ رہی ہیں کہ جوان بیٹا جو ہے شہر بانو، آپ دیکھیں کہ جو انہوں نے جو اپنی بالکل نہ صرف یہ بلکہ یہ کہ جو چھوٹا گود کا جو بچہ ہے وہ بھی چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد میں جو بچی ہے بیٹی ہے اس کو لے کر آتی ہیں، وہ کتنی معصوم 4-5 سال کی جو بچی ہے ساتھ ہوتی ہے، اور اس کے بعد یہ کہ بادشاہ کی بیٹی ہے، آپ دیکھیں کہ جی اس میں ایک جاہ و جلال اور ایک وقار اور جو چیز ہوتی ہے، اور اس وقت وہ جو ہے وہ کس کیفیت میں موجود ہے، یعنی وہ کیفیت جو ہے وہ ایک طرح سے عارضی تھی، لیکن اس وقت بھی ایک نفسیاتی طور پر انڈر پریشر ہوتا ہے آدمی، خاص طور پہ خواتین، لیکن اس وقت ان کی جرات مندی دیکھیے کہ انہوں نے کہا کہ جی یہ ہماری سرپرست ہیں، یعنی حضرت زینب کو یہ ہماری سرپرست اعلیٰ ہیں، اور جیسا انہوں نے کہا ویسی انہوں نے ان کو فالو کیا، اور اس کے بعد میں جب مدینہ آ جاتی ہیں تو پھر حضرت زینب جو ہیں وہ اپنی جو میں کہتی ہوں کہ خطابت سے جو آگ لگاتی ہیں، کیا بات ہے، میں اس کو اس لیے یہ آگ لگانا برے معنوں میں نہیں لیتی ہوں،
بلکہ یہ کہ جو مطلب ٹھنڈے ان کو پڑ گئے تو تھے، ان شعلوں میں بھسم کر دیتی ہے نا جوش اور جذبہ باطل جو کو. ٹھنڈا پڑا ہوا تھا، اس جوش اور جذبے کو اپنی جوش خطابت سے جو ہے کیا جو کہ بات ہے. وراثت میں ملا تھا، اللہ اس سے وہ اکبر، جو ہے اللہ وہ اکبر. پھیلاتی ہیں اور بڑھاتی ہیں، یہاں تک کہ جو باطل ہے اس کو شکست فاش ہوتی. میں کیا سمجھتی ہوں کہ بات یہ ہے. اتنا بڑا کردار ہے. کیا پیغام دینا اور چاہیں گی آج کے دن کے حوالے سے میں خواتین تمام کو؟ خواتین کے لیے میں یہی کہوں گی کہ ان خواتین کی سیرت کو اپنے سامنے رکھیں، ان کو سارا سال پڑھیں، ساری زندگی پڑھیں، اور اپنی جو اگلی نسل ہے اس کو پہنچائیں. تب کہیں جا کر ہماری جو امت مسلمہ اس وقت جس مشکل میں گرفتار ہے، اس سے میں سمجھتی ہوں نکلنے کا سامان ہم جبھی کر سکتے ہیں. کیا بات. بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ پروگرام میں تشریف لائیں اور اتنی خوبصورت گفتگو واقعہ کربلا اور خواتین کے کردار کے حوالے سے آج آپ کے ساتھ یہ نشست رہی. بہت شکریہ شمائلہ، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں. ناظرین، آج ہم نے واقعہ کربلا کے حوالے سے خواتین کا جو کردار ہے اس پر بات کرنے کی کوشش کی. اس میں یقیناً بی بی فضہ کا نام بھی آتا ہے، بی بی شہربانو کا نام بھی آتا ہے، بیٹے ام البنین. ہاں، ام البنین ویسے کہا تو جاتا ہے عرب میں جو کثرت سے جس کے یہاں بیٹے ہوں، لیکن خاص طور پر وہ ایک وہ بالکل اصطلاح ہے ام البنین. انہوں نے اپنے 4 بیٹے جو ہے وہ قربان کیے، اور تمام اس میں آپ کہیں دیکھیں کوئی خاتون ایسی نہیں ہے کہ جس کے پائے استقامت میں کوئی لغزش آئی ہو، یا اس نے ان کے پائے استقامت کو لغزش پہنچانے کی کسی طرح بھی جذباتی طور پر کوشش کی ہو، روحانی طور پر کوشش کی ہو، بلکہ تمام کی تمام ایک چٹان کی طرح جو ہے حضرت امام حسین ان کے لشکر کے ساتھ کھڑی رہیں. جو آخری بات کہی بی بی زینب کے حوالے سے کہ جو جوش خطابت ان کو وراثت میں ملا تھا. آپ یہ دیکھیے کہ بہت ساری باتوں میں ہم کہتے ہیں کہ یہاں ہمیں حق کا کام کرنا چاہیے، لیکن حق گوئی جس کو مل جائے یہ صفت بہت بڑی بات ہے. حق کو حق کہہ دے